السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 4 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ فوجی کارروائیوں کے خدشات کے باعث کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے سینئر حکام کے درمیان براہ راست رابطے معطل کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے درمیان رابطے کی لائنیں فی الحال بند ہیں۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور کے فضائیہ کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ ایرانی افواج اس وقت دفاعی تیاری کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں اور کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے امریکہ پر فوجی مداخلت کا جواز تلاش کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں خطے میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو ہوا دے رہی ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کے نتیجے میں بے گناہ شہری جان سے جا رہے ہیں۔ ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پالیسی کا اصل مقصد ایران میں نظام کی تبدیلی ہے، تاہم یہ منصوبہ پہلے کی طرح ناکام ہوگا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا ہے اور حالات بتدریج معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران میں بین الاقوامی کالز بحال کر دی گئی ہیں، تاہم انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ ایک امریکی انسانی حقوق کی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 2403 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں سے امریکی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے کسی فوجی آپریشن کی کوشش کی تو ایران مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے مہنگائی کے خلاف عوام کے جائز احتجاج کو تسلیم کیا تھا اور مظاہرین سے مذاکرات جاری تھے، تاہم بیرونی سازش کے تحت احتجاج کو پرتشدد رخ دیا گیا تاکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے دہشت گرد عناصر کو ہدایات دیے جانے کے شواہد موجود ہیں اور امریکہ منصفانہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ ادھر روس نے بھی امریکہ کے اقدامات پر شدید تنقید کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کی دھمکیاں دے کر اور دیگر ممالک میں مداخلت کر کے عالمی نظام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں، جبکہ روس ایران کے ساتھ طے شدہ معاہدوں پر قائم رہے گا۔ دوسری جانب برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران میں کرنسی کی قدر میں کمی، مہنگائی اور احتجاج کے باوجود حکومت کے خاتمے کے کوئی واضح آثار نہیں ہیں۔ برطانوی میڈیا نے ایران میں حالیہ جلاؤ گھیراؤ اور لوٹ مار میں ملوث عناصر کی نئی ویڈیوز بھی نشر کی ہیں جو انٹرنیٹ بندش کے باعث پہلے سامنے نہیں آ سکی تھیں۔ ایرانی حکام نے ان فسادات میں امریکہ اور اسرائیل کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل شیوا میں دریائے کرم پر قائم ایک اہم رابطہ پل کو بارودی مواد کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم دہشت گردوں نے رات کے وقت پل کے نیچے دھماکہ خیز مواد نصب کیا، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکے سے پل مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ پل کی تباہی کے باعث میران شاہ اور ملحقہ علاقوں سے لاکھوں افراد کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ واقعے پر علاقے کے عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس بزدلانہ کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے
خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 3 مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق مارے جانے والے دہشت گردوں کی شناخت نعمت اللہ، عبد الرؤف افغانی اور مصطفیٰ کے ناموں سے ہوئی ہے، جو پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں براہ راست ملوث تھے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے 3 کلاشنکوف، 9 میگزین، 2 ہینڈ گرینیڈ اور بڑی تعداد میں کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے اعتراف کیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے پاس بھارتی افواج کی نقل و حرکت سے متعلق مکمل سیٹلائٹ معلومات موجود تھیں۔ نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جنرل اوپیندر دویدی نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کو یہ علم تھا کہ بھارتی افواج کا کون سا جہاز، طیارہ اور یونٹ کہاں موجود ہے یا حرکت کر رہا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان پر الزامات بھی عائد کیے۔ بھارتی خبر رساں ایجنسی ANI کے مطابق جنرل اوپیندر دویدی نے کہا کہ جموں و کشمیر میں صورتحال حساس ہے لیکن قابو میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور چین نے راکٹ فورس قائم کی ہے اور بھارت کے لیے بھی اسی طرز کی راکٹ فورس تشکیل دینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ غزہ کی صورتحال۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جاری تشدد کے دوران شہر الخلیل میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 58 سالہ شاکر فلاح الجباری کو مشرقی الخلیل میں اسرائیلی فورسز نے اس وقت نشانہ بنایا جب اس کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اتوار کی صبح دم توڑ گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حریت الشیخ کے علاقے میں ایک گاڑی تیزی سے فوجیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جس پر فائرنگ کی گئی۔ تاہم بعد میں فوج نے تسلیم کیا کہ ابتدائی تحقیقات میں اس واقعے کے جان بوجھ کر حملہ ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ فلسطینی وفا نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حکام نے فائرنگ کے بعد شہید کی لاش تحویل میں لے لی، جبکہ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا کہنا ہے کہ امدادی عملے کو موقع پر پہنچنے سے روک دیا گیا تھا۔ نابلس اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی کارروائیاں، گھروں کا محاصرہ اور شادی کی تقریب پر دھاوا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اسرائیلی فورسز نے اتوار کے روز نابلوس کے قدیم شہر میں ایک گھر کا محاصرہ کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق فوجی گاڑیوں نے شہر پر مختلف سمتوں سے یلغار کی، جبکہ خفیہ یونٹوں نے رہائشی علاقوں میں داخل ہو کر کارروائیاں کیں۔ ایک اور واقعے میں اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں ایک فلسطینی شادی کی تقریب پر چھاپہ مارا، جہاں براہ راست گولیاں اور اسٹن گرینیڈ استعمال کیے گئے۔ کارروائی کے دوران دولہا سمیت متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ویڈیوز میں سیکیورٹی اہلکاروں کو شادی ہال کے اندر کارروائی کرتے اور مہمانوں کو زبردستی باہر نکالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں کم از کم 25,000 فلسطینی طلباء اسرائیلی پابندیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرے اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کے اساتذہ کو مشرقی یروشلم کے اسکولوں تک رسائی دینے والے ورک پرمٹس محدود کرنے کے فیصلے کے بعد شروع ہوئے۔ احتجاج کی اپیل یروشلم میں عیسائی تعلیمی اداروں کے جنرل سیکریٹریٹ نے دی، جس کے بعد مشرقی یروشلم کے تمام نجی اسکولوں نے اس میں شرکت دی۔ فلسطین نیشنل انیشیٹو پارٹی کے سیکریٹری جنرل مصطفیٰ برغوثی کے مطابق 13 عیسائی اسکول احتجاج میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ مزید ادارے شمولیت کی تیاری کر رہے ہیں۔ یوکرین کے ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں جنوبی روس کے بندرگاہی شہر روستوف میں ایک صنعتی تنصیب کے 2 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، جس سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روستوف کے گورنر نے بتایا کہ مار گرائے گئے ڈرونز کا ملبہ رہائشی عمارتوں پر گرنے سے زخمی ہونے والوں میں ایک 4 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ متاثرہ اپارٹمنٹس کے مکینوں کے لیے
عارضی رہائش کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ حکام نے صنعتی تنصیب کی نوعیت ظاہر نہیں کی، جبکہ حملے کے اثرات سے متعلق مزید تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں۔ یوکرین کی جانب سے اس واقعے پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ تھائی لینڈ میں مسافر ٹرین پٹڑی پر گری، کرین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بینکاک سے اوبون رتچا تھانی جانے والی ایکسپریس ٹرین کو تھائی لینڈ کے شہر ناخن رتچا سیما میں خوفناک حادثہ پیش آیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسافر ٹرین کے کرین سے ٹکرانے کے باعث زوردار آواز آئی اور ٹرین پٹڑی سے اتر گئی، جس کی وجہ سے کرین کا بقیہ ڈھانچہ بھی ٹوٹ کر پٹڑی سے اتری ٹرین پر آ گرا۔ انتظامیہ کے مطابق حادثے میں فوری طور پر 3 افراد ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے، تاہم اب تک 22 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 50 سے زائد زخمی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق اب بھی تباہ شدہ بوگیوں کے اندر تقریباً 190 مسافر پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو کارروائی جاری ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹی20 میچز پر مشتمل سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا اور تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی کے مطابق سیریز کا پہلا ٹی20 29 جنوری، دوسرا 31 جنوری، جبکہ تیسرا اور آخری میچ 1 فروری کو کھیلا جائے گا۔ تینوں میچز شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ آسٹریلوی ٹیم 28 جنوری کو لاہور پہنچے گی۔ یہ سیریز ٹی20 ورلڈ کپ سے قبل دونوں ٹیموں کے لیے اہم تیاری تصور کی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تازہ ترین ون ڈے پلیئرز رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق بھارت کے سابق کپتان ویرات کوہلی 4 سال بعد ون ڈے بیٹرز کی فہرست میں دوبارہ پہلی پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ رینکنگ کے مطابق نیوزی لینڈ کے ڈیرل میچل 1 درجہ بہتری کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ بھارتی کپتان روہت شرما 2 درجے تنزلی کے بعد تیسری پوزیشن پر چلے گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ 1 درجے ترقی کے بعد چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستان کے سابق کپتان بابر اعظم 6ٹھی پوزیشن پر برقرار ہیں، جبکہ سعود شکیل 9ویں نمبر پر موجود ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔